أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ. معجزہ انبیاء کو عطا فرمایا. رسول اللہ کا معجزہ، کیونکہ رسول اللہ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، تو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ جو قیامت تک باقی رہے، اور قیامت تک علم رکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کا ثبوت رہے. معجزہ اللہ انبیاء کو کیوں عطا فرماتا ہے؟ اپنے دعوی نبوت کی صداقت کے طور پر. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے فرماتا ہے، ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. تو اے رسول ان سے کہیے، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، تو تم اس جیسی 10 تم بھی گھڑ لاؤ. تم تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور مجھے تو تم جانتے ہو میں نے آج تک کسی سے نہ پڑھنا سیکھا ہے نہ لکھنا سیکھا ہے. میری زندگی مکہ ایک اس وقت کا شہر تھا، لیکن آج کل کے اعتبار سے بمشکل گاؤں تھا. یہ جو آج مسجد الحرام آپ دیکھتے ہیں، تقریباً مکہ اتنا سا تھا. تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور اللہ کے رسول کی ساری زندگی، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب ان کے سامنے گزری تھی. اور وہ جانتے تھے کہ انہوں نے نہ کبھی رسول اللہ کو پڑھنا سیکھتے دیکھا تھا کسی سے، نہ لکھنا سیکھتے دیکھا تھا. اب اللہ کے نبی سے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے پاس سے گھڑا ہے، تو آپ کو پھر اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ اگر میں نے گھڑا ہے تو تم بھی گھڑ سکتے ہو. تم پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ موجود ہیں. تو تم مکمل اگر اس جیسی کتاب نہیں تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. اور سورۃ البقرہ میں فرمایا اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. پہلے تھوڑا بڑا چیلنج کیا، پھر اور چھوٹا کر دیا کہ چلو 10 نہیں لاتے ہو تو پھر ایک ہی صورت لے آؤ. اگر سچے ہو، اگر یہ گھڑ سکتا ہے جو تمہاری نظروں میں بالکل ان پڑھ ہے اور اسے کچھ نہیں آتا، تم تو پڑھے لکھے ہو، پھر تمہارے لیے تو آسان ہونا چاہیے. وَادْعُوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کو تم بلا سکتے ہو اسے بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. آیت نمبر 14 میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ اس چیلنج کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا. اگر بندے کا ہوتا تو یہ دوسرے بندے سارے مل کے لے آتے. چونکہ عربوں کو، آپ کو پتہ ہے، عربوں کو جو سب سے بڑا فخر تھا وہ ان کی زبان تھی. اور آپ کو غالباً علم ہوگا، یہ جو لفظ ہے نا عرب اور عجم، یہ قوموں کے نام بعد میں بنے ہیں. ان کا معنی جانیے. عرب کہتے ہیں گویا بولنے والے کو، عجم کہتے ہیں گونگے کو. یعنی عرب اپنی زبان کو اتنا اونچا سمجھتے تھے کہ اپنے مقابلے میں دوسری زبانیں بولنے والوں کو گونگا کہتے تھے. یعنی جتنی عربی زبان میں طاقت ہے اور فصاحت ہے اور بلاغت ہے، اور جتنے زبردست انداز میں عربی کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر بیان کیا جا سکتا ہے، دوسری زبانیں اس کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے بولنے والے کے مقابلے میں گونگا. دوسری زبانوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو اللہ نے جس چیز پر یہ فخر کرتے تھے کہ ہم جیسا تو بولنے والا ہی کوئی نہیں، اللہ نے اسی میں ان کو چیلنج کیا
کہ تمہیں سب سے زیادہ زبان پہ ناز ہے نا، تو یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری زبان میں تمہارے حروف تعجی، وہی الفاظ جو تم استعمال کرتے ہو اس میں اتری ہے، تو پھر بنا کے لے آؤ تم بھی ایسی، اور اگر نہ لا سکو تو پھر سمجھ لو کہ یہ کلام بشر نہیں ہے۔ تو اگر یہ لوگ اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم تسلیم نہیں ہوگے؟ تم جھکنے والوں میں سے نہیں ہو۔ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں توجہ فرمائیے، ایک بہت ہی اہم بات بیان ہوئی ہے کہ دو طرح سے ہم رویہ رکھ سکتے ہیں، نیت رکھ سکتے ہیں جب ہم کسی بھی کام کو ہاتھ لگائیں۔ ان آیات میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس شخص کا ارادہ دنیا کا ہو، یعنی کوئی بھی کام کرنے لگے، اگر اپنے کاموں میں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کام سے دنیا حاصل کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں تو جو دینا ہوتا ہے ہم دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اچھا، ہم معمولاً سمجھتے ہیں، دانستہ یا نہ دانستہ ہم نے اپنے ذہنوں میں دین اور دنیا کی ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے۔ بعض کاموں کو ہم دینی کام سمجھتے ہیں جب کر رہے ہوتے ہیں، بعض کاموں کو ہم دنیاوی کام سمجھتے ہیں۔ جب ہم دینی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آخرت کی، اللہ کی رضا کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن جس کام کو ہم دنیا کا کام سمجھ کے کرتے ہیں اس میں ہمیں اللہ کی سوچ ہی نہیں آتی۔ اس میں ہمارا کیا ارادہ ہوتا ہے؟ بھائی میں یہ محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں تاکہ اپنا گزارا چلاؤں، دنیا کا معاملہ سیٹ ہو، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں بھی خدا کی رضا ہی کا ارادہ کریں۔ دیکھیں، دو بندے ہیں، توجہ کیجئے، ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، اسے آپ پوچھتے ہیں کیوں جا رہے ہو، تو وہ اپنی فکر آپ کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ پیٹ بھر سکوں، اس میں کوئی آخرت نہیں ہے۔ دوسرا اسی کے ساتھ جاب کرتا ہے یا اسی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہو تم کیوں گھر سے نکلے ہو، وہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ میں گھر سے اس لیے نکلا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے رزق حلال کے لیے محنت کرنے کا۔ اس پہلے کی بات میں اللہ نہیں تھا، اس کی بات میں اللہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں حلال رزق کے لیے محنت کروں تاکہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے منہ میں لقمہ حلال رکھ سکوں۔ وہ جو پہلا ہے اور یہ جو دوسرا ہے، دونوں ایک دن مزدوری کرتے ہیں، دونوں کو دن کے اینڈ میں مزدوری ملتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان آیات کے نتیجے میں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ پہلے والے کو جو مزدوری ملے گی بس وہی ہے اور بس، جبکہ دوسرے والے کو مزدوری بھی وہ ملے گی اور آخرت میں اجر بھی ملے گا اپنی نیت کی وجہ سے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، ہم جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس سے ایک اور فائدہ ہوگا۔ جس کی نیت میں صرف دنیا ہوتی ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ دنیا تھوڑی زیادہ مل رہی ہے، تھوڑی چیٹنگ کرنے سے وہ چیٹنگ بھی کر لیتا ہے، لیکن جس کی اللہ کی رضا کے اصول کی نیت ہوتی ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ حرام زیادہ مل رہا ہے اللہ کی وجہ سے حرام کی طرف نہیں جاتا۔ آیات سنیں، من کان یرید الحیات الدنیا، جس کا ارادہ دنیا کی زندگی کا ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زینت کا ارادہ ہو، نوف الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دیتے ہیں۔ کافر بھی محنت کرے تو رزلٹ لیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے کاموں میں مومن کافر کی شرط ہی نہیں رکھی۔ ہم کہا کرتے ہیں اگر ترقی میں کون سی قوم ترقی کرے گی؟
اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ جو مومن ہوں گے، ورنہ کبھی بھی مغرب والے ترقی نہ کرتے. ہم جتنی بھی سستیاں کر لیتے ہم ہی ترقی کرتے. لیکن اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی نہیں. اس نے کہا مومن نہیں شرط ترقی کرنے کے لیے، محنت شرط ہے ترقی کرنے کے لیے. توجہ فرما رہے؟ جو محنت کرے گا یہ دنیا اس پر اپنے رازوں کے دروازے کھول دے گی. اسے چیزوں کی خوبیوں کا، ٹیکنالوجی، اسی کے آگے وہ جھکے گی جو محنت کریں گے. اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ مغرب نے کیوں ترقی کی، کیونکہ انہوں نے علم کی طرف زیادہ توجہ. اللہ نے ہم پہ زور دیا تھا کہ پڑھو، لیکن وہ زیادہ پڑھے، ہم اور کاموں میں لگے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم پورا جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا ان کو بدلہ دیں گے، نتیجہ دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. اور دنیا کے معاملے میں ان کے بارے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ محنت فل کرے رزلٹ نہ نکلے. ایسا نہیں ہوگا. ہم تو ہے نا، ہم چاہتے ہیں محنت تھوڑی کریں اور اللہ پاک برکت زیادہ ڈالے، رزلٹ زیادہ نکلے. لیکن اللہ نے کہا ہے جو محنت کرے گا رزلٹ اس کو ملے گا. ہاں، کافر کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ نہیں کیا، اور مومن سے کہا ہے کہ تو اگر محنت کرے گا تو میں بھی تیری مدد کروں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تو محنت کر. تو بنی اسرائیل نہ بن کہ جب بھی موقع ہے کہے کہ اللہ جائے خود کر لے. ہم سے نہیں ہوتا. پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے، جن کا ہم و غم دنیا ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب کسی کے ذہن میں اللہ اور آخرت نہ ہو تو پھر وہ دنیا کے پیچھے جو دنیا تقاضا کرے وہ کر لیتا ہے. اسے قتل کرنا پڑے کر دے گا، اسے دھوکہ دینا پڑے دے لے گا. لہذا اللہ فرماتا ہے دنیا میں جو انہوں نے کیا رزلٹ لے لیں گے. دنیا میں حسین کو مار کے بھی کچھ عرصہ اقتدار میں رہ لیں گے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. مکر کر کے بھی اقتدار پہ قبضہ کیا کر لیں گے، رزلٹ نکلے گا، ہم دیں گے. یہ دنیا ہم نے بنائی ایسی ہے. لیکن آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور پھر دنیا میں انہوں نے جو کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا باطل ہو جائے گا. بس نتیجہ کیا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں نیت کس کی کریں؟ جو بھی کام ہو اس کام میں اللہ ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں آخرت ہونی چاہیے. نہ کہ فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس میں، زیارت میں، ہر کام میں، دکان پر جانے میں، نوکری پر جانے میں، بچے کو اسکول بھیجنے میں، سب میں اللہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے اجر بن جائیں گے، ثواب بن جائیں گے. ورنہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ان کا. بچے کو اسکول کیوں بھیج رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں اس کا مستقبل روشن ہو. اللہ ہی کوئی نہیں، آخرت ہے ہی کوئی نہیں. کون سا مستقبل؟ نوکری لگ جائے گی، کوئی فلان کرے گا، دنیا اچھی گزار لے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن بچے کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ جہالت کو ناپسند کرتا ہے. میں چاہتا ہوں میرا بچہ علم والا ہو. اللہ آ گیا، آخرت بھی آ گئی. اور اگر اللہ صحیح طور سے آیا ہے تو پھر اللہ کی حدود بھی کراس نہیں ہوں گی. کسی بھی معاملے میں اللہ کی حدود کے اندر رہے گا. اللہ کے ہونے کا یہ مطلب. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ توجہ کریں. ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی اور ہم وہ بیان کرتے ہیں مومنین کے سامنے اکثر، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن مثال کے طور پر جب ہم سائنس کی کتاب کھولتے ہیں، فزکس کی کتاب کھولتے ہیں، کبھی ہمیں احساس ہوا کہ اس کا ثواب ملے گا؟ جی نہیں ہوا. اب دیکھیں، قرآن کلام الہی ہے، اللہ کی باتوں کو ہم پڑھتے ہیں. سائنس کیا ہے؟
اللہ نے جو کام کیا ہے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. کائنات کس نے بنائی ہے؟ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو جب اللہ کا کلام پڑھنا ثواب رکھتا ہے تو اللہ کے کام کا، اللہ کے فعل کا، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا مطالعہ کرنا، وہ بھی تو اللہ نے بنائی ہے، اس کا مطالعہ کرنا کیوں ثواب نہیں رکھتا؟ صرف اس لیے یہ ہمارے ذہنوں میں جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا دینی کام ہے جبکہ سائنس کیا ہے؟ دنیاوی کام ہے. اس غلط تقسیم نے ہمیں بہت سارے اجر اور ثواب سے محروم کر دی، جبکہ ہر وہ کام جو ہم الہی کام سمجھ کر، آپ دیکھیں 700 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں جس میں اللہ نے سائنس کی طرف ترغیب دلائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. لمبی آیت ہے. آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، وہ کشتی جو سمندر میں تیرتی ہے اس کے تیرنے میں، ہواؤں کے نظام میں، بارش کے برسنے میں، وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں میں اللہ کی نشانیاں، ان میں غور کرو. اور اس کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے، پودے کیسے اگتے ہیں، پرندے کیسے اڑتے ہیں، سمندر کے نیچے چیزیں کیسے زندہ رہتی ہیں، کشتی کس قانون کے تحت پانی میں تیرتی ہے، اس کو سٹڈی کرنے کا نام سائنس ہے. تو قرآن میں 700 آیات جو اس کائنات میں غور کرنے کا حکم دیتی ہیں، وہ اصل میں کہتی ہیں کہ اس کائنات کو سٹڈی کرو. اور وہ سبجیکٹ جو کائنات کو سٹڈی کرتا ہے اس کو سائنس کہتے ہیں، کائنات کے راز کھولتا ہے. تو پھر وہ بھی تو اللہ نے کہا نماز قائم کرو تو نماز پڑھنا ثواب ہے، اللہ نے کہا کائنات میں غور کرو تو اس کا ثواب کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے گھوڑے تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھنا ثواب کیوں نہیں ہے؟ تلوار بنانا ثواب کیوں نہیں ہے؟ بندوق بنانا ثواب کیوں نہیں ہے؟ بندوق بنانا جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، بندوق بنانا جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ بنا کس کے لیے رہے ہو، کس کے لیے بنا رہے ہو. اگر دنیا کے لیے بنا رہے ہو تو ظالم استفادہ کریں گے، لیکن اگر اللہ کے الہی اہداف کی تکمیل کے لیے خود کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو یہ بندوق بھی اسی طرح ثواب ہے جس طرح سجدہ کرنا ثواب ہے. چونکہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں تو یہ تقسیم تو ہو نہیں سکتی. اللہ کا جو حکم بھی مانا جائے گا ہم اس کو دنیا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہوا کرو تو جو بھی کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، چاہے وہ رزق حلال کے لیے کوشش ہو، کوئی فن سیکھنا ہو، کوئی علم پڑھنا ہو، جو اللہ کے لیے ہے وہ اسی طرح ثواب ہے جس طرح نماز پڑھنا ثواب ہے، جس طرح روزہ رکھنا. دین اور دنیا کی تقسیم ہی باطل ہے. یہ دین اور دنیا کی تقسیم نے تو یہاں تک پہنچایا ہے کہ دین والے کام میں ہمیں اللہ یاد ہوتا ہے، دنیا میں ابلیس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے دنیا کو بھی دین ہی کا معاملہ سمجھا ہوتا تو دنیا کے بھی کسی معاملے میں ابلیس کو آنے کی اجازت نہ دیتے. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ ہود میں چند انبیاء کا ذکر ہے، اور یہ انبیاء کے قصے جو اللہ نے سنائے ہیں مجموعی طور پر پورے قرآن میں اور بالخصوص سورہ ہود میں اللہ نے خود اپنے رسول سے فرمایا کہ ہم یہ جو آپ کو انبیاء کی خبریں دے رہے ہیں یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینے کے لیے، چونکہ جو آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں آپ سے پہلے بھی اللہ کے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں پر یہ مصیبتیں آئی ہیں. آپ صبر کریں، عاقبت آپ ہی کی اچھی ہے. تو توجہ فرمائیے، پہلی داستان حضرت نوح کی ہے، اور بڑی اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے بہت سارے ڈرامے باز، قصے، سٹوری ٹیلرز جو ہمیں قصے سناتے ہیں اس کے بالکل خلاف ہے. قصہ یہ ہے کہ میں چونکہ وقت کم ہے ڈائریکٹ اس پہ آتا ہوں، ویسے تو شروع سے اس داستان کو لے کے جانا چاہ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت نوح نے
بہت لمبی مدت تقریباً 950 سال اپنی قوم میں گزارے جو قرآن نے بتایا ہوا. تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ نوح جتنے لوگوں نے آپ پر ایمان لانا تھا نا، اللہ بتا رہا ہے وہ لے آئے اور کوئی نہیں لائے گا، تسلی کر لیں. تو آپ کشتی بنانا شروع کریں. اب ایک بوڑھا نبی، ٹھیک ہے، قوم کا ستایا ہوا، 1-2 ہفتے مہینے سال کا نہیں، صدیوں کا ستایا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو کشتی بنا. اب جب حضرت نوح کشتی بنانے لگے تو لوگوں نے کہا ہم نہیں کہتے تھے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، خشکی پہ کشتی بنا رہا، ہم نہیں کہتے تھے. تو جو گزرتا تھا ٹولہ وہاں سے وہ کوئی نہ کوئی جملہ کس کے طنز کر کے حضرت نوح پھر بھی لگ رہے. اللہ نے حکم دیا تھا کشتی بنانی ہے، بوحینا و امرنا، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کشتی بنانی ہے، ہم آپ کو حکم دیں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. تو حضرت نوح لگے ہوئے کشتی بناتے رہے، جیسے جیسے اللہ نے اس کا ڈیزائن بتایا بنا لی. پھر اللہ نے فرمایا کہ نوح اب آپ جانوروں کے جوڑا جوڑا ان کو سوار کریں اس کشتی میں، اور جو آپ پر ایمان لائیں اور جو آپ کے اہل ہیں، اہل یعنی اہل بیت، آپ کے گھر والے، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا انہوں نے غرق ہونا. حضرت نوح سمجھے بیگم کب کہہ رہا اللہ تعالیٰ. بیگم ان کی گڑبڑ تھی، ایمان نہیں لائی تھی. 2 نبیوں کی بیویوں کا قرآن میں ذکر ہوا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہمارے نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن نبی کی بیوی ہونا کچھ بھی کام نہ آیا، اور ان سے کہا گیا جیسے دوسرے جہنم میں جا رہے تم بھی جہنم میں جاؤ. یہاں پر جو واقعہ ہے وہ بیوی کا نہیں ہے، وہ بیٹے کا ہے، حضرت نوح کا سگا بیٹا. اس کا جو قرآن کی آیات بتا رہی ہیں اس کے مطابق اب یہ اتنا تیز تھا کہ اس نے ابا کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ میں اندر سے کیا ہوں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں نا، ابا کے سامنے نیک بن رہتے لیکن حرکتیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے. حضرت نوح کا بچہ بھی ایسا ہی تھا. حضرت نوح کو پتہ تب چلا جب اللہ نے ڈانٹا. عجیب بات ہے، ذرا سنیے. اس قصے سے پہلے میں آپ کو پہلے سٹوری ٹیلر والا قصہ سناتا ہوں کہ اپنے مرید بنانے کے لیے کیسے کیسے قصے سناتے ہیں. یہ قصے سن کے لوگ مرید بن جاتے ہیں احمق، اور اللہ کی بیان کردہ داستان والا قصہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. پہلے وہ قصہ سنیے. ایک صاحب کہہ رہے تھے مریدوں کو سامنے بٹھا کے کہ یہ جس قبر والے کے پاس ہم بیٹھے ہیں نا، اس کی بڑی کرامات، یہ بڑے اپنے مریدوں کو نجات دلواتے ہیں. کیسے؟ کہتے ایک دن یہ جو ہیں یہ جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، قبرستان سے گزر رہے تھے، اچانک ایک قبر پہ رک گئے. مریدوں نے پوچھا قبر پہ آپ کیوں رکے؟ انہوں نے کہا کہ اس قبر میں میرا مرید دفن ہے. غور سے سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو، چیزوں کو اینالائز کرنے والا بنائیں، تجزیہ کرنے والا. ایسے ہی سن کے سبحان اللہ کرنے والا ذہن بہت ہی فارغ ذہن ہوتا ہے. پیر صاحب نے کہا کہ میرا مرید ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، تو تم لوگ وہاں جا کے سائٹ پہ بیٹھو. اب جو مرید سن رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ ان کی سبحان اللہ اونچی ہونا شروع ہو جاتی کہ بھائی گناہگار مرید کو سمجھ ہم بھی یوں ہی چھوٹیں گے نا، پیر اتنا پاورفل ہے، ہم بھی آئے بیٹھے اس کے پاس. تو اس نے کہا کہ تم وہاں سائٹ پہ بیٹھ جاؤ، میں اپنے مرید کو عذاب سے چھڑوا لوں تو پھر آ جاؤں گا. مرید دور جا کے بیٹھ گئے اور پیر صاحب جناب قبر پہ بیٹھ گئے. کافی دیر بیٹھے رہے اور پتہ نہیں قبر پہ منہ رکھ کے باتیں شاتیں کرتے رہے، اور آخر میں کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور یوں کر کے مریدوں کے پاس آئے. مریدوں نے پوچھا جی کیا ہوا؟ کہتا ہے بڑا مشکل تھا لیکن میں نے چھڑوا لیا. انہوں نے کہا کیسے چھڑوایا؟ اب ایسے سٹوریاں سننے کا بڑا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ میں نے
قبر پہ منہ رکھا, میں نے اندر دیکھا تو دیکھا بھی فرشتے گرز لے کے نا مار مار کے اس کا برکس نکال دیا انہوں نے. تو میں نے فرشتوں سے کہا یار کیوں مار رہے ہو؟ اتنا جاہل کا بچہ پیر, اسے پتہ نہیں ہے فرشتے اللہ کے حکم سے مارتے ہیں, کیوں مار رہے اس کو؟ قرآن گواہی دیتا ہے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں فرشتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اس بھونگے کو پتہ ہی نہیں کیوں مار رہے, کیوں مار رہے ہو اس کو؟ سٹوری بنانی ہوتی ہے. جھوٹے کے یہ پتہ تھوڑی ہوتا ہے میں کہاں سے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اسی لیے کہا گیا قرآن پڑھو تاکہ تمہیں سٹوریوں کا پتہ چلے, لیکن قرآن نہیں پڑھو گے سٹوریوں پہ زندہ رہو پھر. تو میں نے کہا کیوں مار؟ انہوں نے کہا جی یہ بڑا گناہ گار ہے, بہت اس نے دنیا میں خرابیاں کی ہیں. یہاں پہ رک کے پھر سوچیں کہ اتنا جو بلند مقام پیر ہے, مرید اتنا گندا کیوں ہے؟ اس مرید کی تھوڑی بہت اصلاح کیوں نہیں کی پیر صاحب نے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے غرض نہیں ہے, غرض یہ ہے کہ جتنے گندے گندے سارے مرید بناؤ تاکہ جو حرام کماتے ہیں ہمیں بھی چندہ دے, چونکہ ہم چھڑوائیں گے تمہیں, پیر صاحب چھڑوائیں گے تمہیں. کیسے چھڑوائیں گے؟ چندہ دو. بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, چونکہ جو بھی اس مجمع میں گندا بندہ بیٹھا ہوگا نا وہ اور انٹرسٹ سے سنے گا, چونکہ میری نجات کا کیا ذریعہ بنتا ہے, میں نے خرابیاں تو چھوڑ دی کوئی نہیں, تو اس کو یہ پیکج بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے. تو انہوں نے کہا, میں نے فرشتوں سے کہا یہ تم مار رہے ہو جتنا بھی گناہ گار ہے, تمہیں پتہ ہے میرا مرید ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جناب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو, میں یہاں بیٹھا ہوں, تم اللہ تعالیٰ کو جا کے میرا بتاؤ اور کہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید ہے, اس کو چھوڑ دیں. فرشتے گئے, تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑنا اس کو. کہتے نہیں چھوڑنا, پھر جاؤ. فرشتے اس کے باپ کے نوکر, پھر جاؤ. وہ پھر گئے, پھر آئے, انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ بندہ بہت اس نے گناہ کیے, بہت گندا تھا, اس کو نہیں چھوڑنا. کہتا پھر جاؤ. یہ سٹوری ایسی ہوتی ہے. تو چند دفعہ فرشتوں کو پھیرا لگایا, آخر فرشتے جناب آ کے کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بڑا ضدی بندہ ہے, میں ہی مان جاتا ہوں. بڑا ضدی بندہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں سب کو سبحان اللہ, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سارے. بے وقوف, جہالت. یہ پیر صاحب کی حالت, ٹھیک ہے. اب ذرا اللہ کا وہ نبی جس نے 950 سال خدمت کی ہے, دھکے کھائے ہیں, لوگوں کے تانے سنے ہیں, مذاق اڑوائے ہیں, اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں قرآن کیا بتاتا ہے, فرق دیکھیں قرآن کا اور ان سٹوریوں کا. جب سارے چڑھ گئے تو بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی, پہاڑوں جتنی. نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا, اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. حضرت نوح نے دیکھا پتر تو نیچے, بیٹا تو نیچے ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نوح بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ مت رہ. بیٹے نے کہا ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, وہاں میں پناہ لے لوں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ خود رحم کرے, تو اس کشتی پہ آ جا. یہ ابھی باپ بیٹے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک بڑی سی موج آئی اور وہ بیچ میں حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا. بیٹا جب غرق ہونے لگا, اب ذرا قرآن کے الفاظ سنیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, اور نوح نے اپنے رب کو پکارا. فَقَالَ رَبِّ, تو کہا اے میرے پروردگار, ان ابنی من اہلی, نہیں کہا کہ میرا مرید ڈوب رہا ہے, کہا میرا بیٹا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. ان ابنی من اہلی, اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے. یہ بھی نہیں ڈائریکٹ کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, پیر کی پاور کے حضرت نوح تو ہے ہی کچھ نہیں. بڑے ادب سے بات کر, یہ بھی ڈائریکٹ نہیں کہا کہ چھوڑ دیں. الفاظ دیکھیں حضرت نوح کے, ان ابنی من اہلی, پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے.
اوپر کہا تھا نا کہ آپ کے اہل بچ جائیں گے سوائے اس کے جس کا پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو حضرت نوح کو بیوی کا پتہ تھا جیسے حضرت لوط کو بیوی کا پتہ تھا. تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ برحق ہوتا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور بے شک تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ نہیں کہا میرے بیٹا گھر کو نہ چھوڑ دے. ادب دیکھیں, پیر کی جسارت دیکھیں جھوٹے قصے کی, اور نبی کا ادب دیکھیں. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا جواب ہے, قال یا نوح انہ لیس من اہلک, نوح یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیوں؟ یہ گندے کام کرتا تھا. انہ عمل غیر صالح. اور اگلا جملہ جو بہت سخت ہے. اب ذرا موازنہ کرے پیر کی جو پیر نے زید لگائی ہوئی ہے, اور ادھر 950 سال خدمت کرنے والے نبی کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. نوح جس بات کا تجھے پتہ نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال مت کر. اب جس نے یہ قرآن میں پڑھا ہو ان قصوں پر وہ کان دھرے گا, پتہ چلے گا جھوٹ بول رہا ہے, بے ایمان, فراڈ کر رہا ہے. پھر اللہ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نو میں تجھے سمجھا رہا ہوں جاہلوں میں سے مت ہو جانا. میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. حضرت نوح کو بچہ بھول گیا, اپنی پڑ گئی. آگے دیکھیں آپ, قال ربی, نوح نے کہا اے میرے پروردگار, انی اعوذ بک, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, ان اسألک ما لیس لی بعلم, کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. میں معافی چاہتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اگر تو نے مجھے میری مغفرت نہ کی, وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پہ رحم نہ کیا, اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچے گا, میں خسارہ اٹھانے والوں میں سو جاؤں. یہ کون ہے؟ صاحب شریعت نبی ہے جس نے 950 سال قرآن کی گواہی کے مطابق اپنی قوم سے اللہ کی خاطر دھکے کھائیں. اس کو اللہ کا جواب. اور پیر کے ڈرامے اور فلمیں دیکھیں آپ, پھر جاؤ. آخر میں اللہ نے کہا بڑا ضدی بندہ ہے, حضرت نوح کو نہیں کہا. اندازہ لگا آپ نے؟ اس طرح گمراہیاں پھیلتی ہیں اللہ کی کتاب سے دوری کی وجہ سے. اور ہر بے ایمان کوئی نہ کوئی ستون پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, میری بخشش ہو جانی یہاں سے. کسی نے کوئی بنایا ہوا, کسی اللہ سے بخشش کی توقع کام. میرے کو لگتا ہے اللہ تو بہت سخت آدمی ہے, آدمی نعوذ باللہ, اللہ تو بڑی سخت شخصیت ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اگر آپ قریدے نا تو قیامت کے دن کا سب سے بڑا جو ولن ہے نا, ولن سمجھتے ہیں نا فلم میں جو ولن ہوتا ہے وہ اللہ ہے, چونکہ وہی تو پکڑ رہا ہوگا سب کو. اور پھر سب نے اللہ جیسے ولن کے مقابلے میں اپنے اپنے ہیرو بنائے ہوئے جو چھڑوا رہے ہوں گے. باطل اور بےہودہ اور گمراہ کن تصور. آپ قرآن میں پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے شفاعت بھی کوئی نہیں کر سکتا جب تک میں نہ کہوں, اور میں جس کو اجازت دوں گا وہ کرے گا, جس کے بارے میں اجازت دوں گا اس کی کرے گا, کوئی بلینک چیک بھی نہیں ہوگا. قرآن میں یہ لکھا ہے, باقی جہاں جو مرضی لکھا ہو. اور ہمیں ہمارے ائمہ نے کہا ہے پہلے دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے. ہماری وہی بات ہے جو قرآن میں لکھی ہے, قرآن سے باہر کی باتوں کو اس پہ پرکھو. کوئی نہیں پرکھتا, کوئی بھی نہیں پرکھتا, چونکہ قرآن میں اپنی مستیوں کی گنجائش کم نکلتی ہے. باقی جگہوں سے ہم نے مستیوں کی گنجائش نکالنی ہوتی ہے کہ ہم کر بھی لیں اور نکل بھی جائیں. اللہ کہتا ہے نکلنے کا طریقہ یہاں لکھا ہوا ہے, کہیں اور سے دیکھنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو کون پھنسے گا اور کون بچ کے نکلے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک دفعہ خود بے شک دوبارہ جا کر یہ حضرت نوح کی داستان کا حصہ پڑھیے کہ تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ میں نے کوئی اوپر نیچے نہیں کیا, یہی لکھا ہوا اس کے اندر. ٹھیک ہے, پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد ہم سب کو ہمارے دین کے بارے میں ہمارے شعور کو, ہماری بصیرت کو, ہماری معرفت کو اے پروردگار اس میں اضافہ فرما. پروردگار تو نے جو باتیں
اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، قرآن میں غور و فکر کے ذریعے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے ذریعے پروردگار ہمیں تیری ہدایات اور تیری نصیحتوں کا علم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس رحمتوں کے مہینے میں، مغفرت کے مہینے میں ہماری عبادات، ہماری توبہ، ہمارے روزے، ہماری نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس مہینے کے تمام ہونے سے پہلے ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما۔ ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔